تو معرفہ نکرہ میں جو 7 اقسام ہوتی ہیں، میرے آج کے سبق کے تناظر میں آپ اس کو یوں سمجھ لیں، سبحان اللہ، کہ وہ 7 اقسام نہیں، 7 علامات ہوتی ہیں. ان میں سے 6 علامتیں ہوتی ہیں، 7واں کیا ہوتا ہے وہ پھر بتائیں گے آپ کو. یہ 6 علامتیں ہوتی ہیں. آپ کو کسی لفظ کا مطلب پتا ہو یا نہ پتا ہو، آپ اس کا ترجمہ بھی آپ نے ڈکشنری سے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، یہ 7 علامات ہوتی ہیں. اگر آپ کو یہ علامت نظر آ جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے. پہلی قسم ہوتی ہے علم. علم علامت ہوتی ہے، پتہ ہے، علم نیم کو کہتے ہیں. تو جس لفظ کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ کسی جگہ کا نام ہے، کسی بندے کا نام ہے، کسی مسجد کا نام ہے، کسی ادارے کا نام ہے، کسی گاڑی کا نام ہے، تو جو نام ہوگا وہ علم ہوگا، اسپیشل نام، اس کو علم کہتے ہیں. ہر بندہ جانتا ہے، سمجھتا ہے. اب اس میں مزے کی بات کیا ہے، جو میں نے صیغوں میں توجہ دلائی وہ یہاں بھی دلاتا ہوں. صیغوں میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ آپ کو صیغہ دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد واوی یا یائی کے لیے آپ کو ڈکشنری میں جانا ہوتا ہے. سیم اسی طرح کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے گا تو وہ علم ہے کہ نہیں، اس کے لیے آپ کو ڈکشنری یا کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس میں الجھے رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ علم ہے کہ نہیں. تو بھائی یہ چیز آپ کے سوچنے والی ہے ہی نہیں، سوچ کے یہ نہیں آ سکتی آپ کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ علم کوئی بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ علم ہے، ورنہ نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بتائے گا یا آپ کو پتا ہوگا، کامن ہوگا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ علم ہے. دوسرا، اس میں ضمیر 70 ضمیریں ہوتی ہیں، اور اللہ اتنی زیادہ یاد کرنے کی 2 ہی گردانیں بنتی ہیں اس کی محترم. پہلی گردان ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحن. 14 لفظ یہ ہو گئے. اور ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا، 14 لفظ یہ. ٹوٹل 28 ڈیزائن بنتے ہیں. یہ ضمیریں ہوتی ہیں. باقی جو 14 ہیں وہ فعل ماضی کی گردان کے ساتھ جو آپ نے پڑھی، الف تثنیہ، واو جمع، نون نسواں، تا تما تم، تی تما تنا، تونا، یہ ساری آپ کو آتی ہیں. ضمیریں ساری معرفہ ہوتی ہیں. آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معرفہ ہیں. اس میں ضمیر کے بعد اس میں اشارے کے بھی چند لفظ ہیں، اس میں موصول کے بھی چند لفظ ہیں جو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. معرف باللام، یہ تو آسان ہوتا ہے نا، یہ تو اس کو آپ کہتے ہیں حرف تعریف ہے، الف لام. اس کو تو آپ ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں، الف لام کو جدھر لگائیں گے وہ معرفہ کر دیں گے. تو یہ وہی ہوتا ہے معرف باللام. اور معرف بالندا جس کے ساتھ حرف ندا لگا ہو، یا یہ آسان سبق تھا، آپ کو آتا تھا. لیکن یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کی آپ یوں سمجھیں کہ اگر میں نے آپ کو 5 مرکبات پڑھانے ہیں تو ان میں سے 4 مرکبات معرفہ نکرہ پہ ڈیپینڈ کریں گے. اس لیے آسان سبق سمجھ کے اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے، اس کی پریکٹس رکھنی چاہیے. معرفہ نکرہ کی پہچان میں غلطی نہیں کرنی چاہیے. چلیں اب ترکیب کی طرف چلتے ہیں. معرفہ نکرہ کا سبق اگر آپ کو آتا ہو تو اب ترکیب پہچاننے کے لیے فارمولا ہم ذکر کرتے ہیں. نکرہ پلس معرفہ، یعنی پہلے نکرہ آئے اور اس کے بعد معرفہ آئے. 2 لفظ آ جائیں آپ کے سامنے، ان میں سے پہلا نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو. نکرہ پلس معرفہ از اکول ٹو مرکب اضافی. ڈیفینیشن کیا ہے؟ میری ترکیب میں اس کی ضرورت نہیں. میری ترکیب میں بس اتنا ضروری ہے کہ آپ کو فارمولا یاد ہو. آپ کے سامنے ایک نکرہ اور ایک معرفہ آ رہا ہو، 2 لفظ آپ کے سامنے لکھے ہوں، تو 2 لفظوں کو آپ جوڑنا چاہتے ہوں تو پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو تو آپ اسے مرکب اضافی بنا لیں گے. جب آپ اسے مرکب اضافی بنائیں گے، اچھا مثال بھی دیں، ایسا نہ کریں. دیکھیں یہ ہے کتاب، یہ نکرہ ہے،
اور اس کے بعد مشہور مثال دی جاتی ہے زید، یہ نکرہ اور یہ معرفہ. یہ جو مرکب ہمارا قائم ہوا ہے یہ مرکب اضافی ہوا ہے. ٹھیک ہوگا یہ بات؟ ٹھیک ہے، یہ مرکب اضافی ہوا ہے. ضارب زیدن پہ ہم بات کریں گے. اب یہ مرکب اضافی جتنی گفتگو کریں، اگر میرا مرکب اضافی کا چیپٹر ختم ہونے کے بعد سوال باقی رہیں تو آپ ضرور پیش کریں، لیکن مجھے امید ہے آپ کے سارے ختم ہو جائیں گے. جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا اپنے فارمولے سے، ڈیفینیشن آتی ہے کہ نہیں آتی میں نے نہیں آپ سے پوچھا، میں نے بس آپ سے یہ پوچھا آپ کو نکرہ معرفہ کی پہچان ہوتی ہے. آپ کو اگر پہچان ہوتی ہے تو آپ صرف اتنا کریں گے کہ آپ اس کو مرکب اضافی ڈکلیئر کر دیں گے. آپ بتا دیں گے علی جا یہ مرکب اضافی. اب چھوٹا سا ایک کام میری طرف سے اور کر لیں. جب آپ کو یہ کنفرم ہوا کہ یہ مرکب اضافی ہے تو ان دو لفظوں کے نام بھی ڈیسائیڈ کر لیں. اس کو کہتے ہیں مضاف، اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ. کیوں کہتے ہیں یہ میرا عنوان نہیں ہے، اسی لیے میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا. آپ کو بس یہ دو نام یاد رکھنے ہوتے ہیں. پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے، پھر آپ ان دونوں کی الگ الگ پوزیشن کلیئر کر دیں گے. مجھے امید ہے اتنی بات میں تو آپ کو سوکھا لگا ہوگا. آسان ہے، مرکب اضافی بھی بلا کوئی مشکل ہوتا ہے. اب یہاں پر تھوڑی سی مزید باتیں ہم ایڈ کر لیتے ہیں. یہ مرکب اضافی ایک پہچان میں آپ کو اور چھوٹی ہے، فارمولا یہی ہے. پہچان کے طور پر ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں. اسم ضمیر متصل کے ساتھ آئے، اسم ضمیر متصل کے ساتھ آئے تو یہ بھی مرکب اضافی بنتا ہے. بات وہی ہے، نکرہ پلس معرفہ. ضمیر معرفہ ہوتی ہے، پیچھے والا نکرہ ہی ہوگا، لازمی نکرہ ہوگا. اسم جب متصل ضمیر کے ساتھ آئے گا تو وہ نکرہ ہی ہوگا، تو نکرہ پلس معرفہ کا ہی فارمولا لگے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ مرکب اضافی کا مختصر سا کانسیپٹ تھا جو آپ کی اور میری ضرورت ہے. تھوڑی سی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. یہ جو مرکب اضافی ہوتا ہے نکرہ پلس معرفہ، تو یہ بنا لیا آپ نے. جب نکرہ پلس معرفہ یہ دونوں ہوتے ہیں تو یہ مرکب اضافی کا یہ نکرہ معرفہ کی پاور میں آ جاتا ہے. جو بچے بڑے درجوں کے ہیں، جو طلبہ بڑے درجوں کے ہیں، انہیں پتا ہوگا اسے کہتے ہیں معرف بالاضافت. یہ معرفہ ہو جاتا ہے. یعنی میں اپنی ترکیب کے مطابق اس کو یوں کہوں، مضاف الیہ، یہ ملے مرکب اضافی بنا. اب میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک معرفہ کی پاور میں ہے. یہ میرے پاس ایک معرفہ کی پاور میں ہے. ایز اے یوز، ترکیب میں جب یہ یوز ہوگا تو ایک معرفہ کی پوزیشن میں یوز ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے اس جملے کا پتہ؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے پیچھے ایک نکرہ آ گیا، اس کے پیچھے ایک نکرہ آ گیا تو یہ والا جو مرکب اضافی ہے یہ معرفہ کی پاور میں ہے. اب نکرہ پلس معرفہ کا فارمولا یہاں لگے گا. تو یہاں نکرہ پلس معرفہ کا فارمولا لگے گا تو کیا بنے گا؟ یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب مرکب اضافی ہم کمپلیٹ کر لیں گے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ الگ الگ بنائیں، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو میرے سبق کے عنوان پہ ہی یاد رکھیں. جب مرکب اضافی ہمارا مکمل ہوگا تو یہ جو نکرہ ہے جو ہم نے پہلے اپنا فارمولا اپلائی کیا تھا، وہ اب مرکب اضافی مکمل ہونے کے بعد یہ دونوں ملنے کے بعد ترکیب میں استعمال کے اعتبار سے ایک معرفہ کی پاور میں ہوں گے. ایک معرفہ کے طور پر انہیں یوز کیا جائے گا. اب اگر ان کے پیچھے نکرہ آئے گا تو نکرہ پلس معرفہ کا فارمولا لگے گا. ان کے آگے نکرہ آئے گا تو معرفہ پلس نکرہ کا فارمولا لگے گا. ان کے پیچھے معرفہ آئے گا تو معرفہ پلس معرفہ کا فارمولا لگے گا. مجھے امید ہے یہ بات سمجھے ہوں گے.
اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، یہ کئی مقام پہ آپ کے کام آئے گا۔ تو مرکب اضافی میں مختصر کر لیتا ہوں تاکہ میری بات آپ کو ذہن میں رہے۔ مرکب اضافی کس پاور میں ہوتا ہے جی؟ فٹافٹ لکھ کے بتا رہے ہیں، مفرد معرفہ کی پاور میں۔ ٹھیک ہو گئی؟ مفرد معرفہ کی پاور میں ہوتا ہے، مطلب مفرد معرفہ کی طرح یہ یوز ہوگا۔ اب اہم پوائنٹ، مفرد معرفہ میں نے پتا کیوں بولا ہے؟ یہ مفرد کے طور پر آپ کو یوز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو ترجمہ بہت میٹر کرتا ہے۔ میں نے کہا تھا ترکیب ترجمے کے بغیر آپ کی ایکسیپٹڈ نہیں، اور ترجمہ ترکیب کے بغیر ایکسیپٹڈ نہیں۔ آپ کا ترجمہ کچھ اور بولے اور ترکیب کچھ اور بولے، اٹ مین یا آپ ترجمہ غلط کرتے ہیں یا پھر آپ ترکیب غلط کرتے ہیں۔ تو ترجمہ جب آپ مرکب اضافی پہچان لیں گے، اب آپ کو اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمہ کرنے کے لیے پہلے مضاف الیہ، پھر مضاف، لیکن درمیان میں کا، کے، کی، یا را، رے، ری، یا نا، نے اور نی بھی آتا ہے۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ کا، کے، کی تو آپ نارمل یوز کرتے ہیں، تمہارا، تمہارے، تمہاری میں را، رے، ری آ جاتا ہے، اور اپنا، اپنے، اپنی میں نا، نے، نی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ مرکب اضافی کا ترجمہ کرنے کا نارمل سا ایک طریقہ ہے، اسی پر کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ مرکب اضافی کا ترجمہ کریں گے تو اسی پیٹرن پر آپ ترجمہ کریں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب دو باتیں اور کرنی ہے ابھی آپ سے۔ ترجمہ کرنے میں یہ آسان تھا اور آپ کو آتا تھا، اس لیے اس پہ ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے۔ کتاب زیدن کا ترجمہ آپ نے کیا تھا زید کی کتاب، کتاب بی کا ترجمہ کیا تھا میری کتاب۔ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ گنتی آتی ہے ایک، سلاستن سے لے کر عشرہ تک، کہتے ہیں یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتی ہے، پتہ ہے؟ ہاں، گنتی آتی ہے سلاسہ سے عشرہ تک، مضاف ہو کے استعمال ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو مضاف ہو کے استعمال ہوتی ہے، یہ عربی میں مضاف ہو کے استعمال ہوتی ہے، اردو میں اسے معدود کے ساتھ اضافت والا آپ ترجمہ نہیں کریں گے، یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ سلاست رجال کا ترجمہ کریں گے 3 آدمی۔ آپ بولیں گے کاکے کیوں نہیں آیا؟ تو بھائی جہاں آتا ہے وہاں بتا دیا، جہاں نہیں آتا وہ میں نے پہلے لکھ دیا ہے آپ کا۔ یہ پوائنٹ آپ کو سائڈ سے یاد رکھنا ہوتا ہے۔ اس گنتی میں یہ چونکہ ممیز تمیز ہوتا ہے اصل میں، تو دونوں کو ملا کے ترجمہ کرنا ہوتا ہے 3 آدمی ترتیب سے، یہاں کاکے کی نہیں لگانا۔ ٹھیک ہوگی؟ ایک پوائنٹ میں نے عرض کر دیا۔ دوسرا پوائنٹ، ایک ہوتا ہے اضافت لفظی اور ایک ہوتا ہے اضافت معنوی۔ یہ جو میں ابھی ہم نے گفتگو کی نا، یہ تھی اضافت معنوی کی۔ ایک اضافت لفظی ہوتی ہے، ثانیہ کے طلبہ بھی اس سے سمجھ جائیں گے۔ صفت کا صیغہ جب اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے، صفت کا صیغہ جب اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے، حسین الوجہ، ٹھیک ہوگی؟ حسین الوجہ، یہ صفت اضافی بنتی ہے۔ ناصر زید، ابھی کسی نے کچھ لکھا تھا میرا خیال ہے دارب زید، ناصر زید، اس کے ترجمے میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا ترجمہ کاکے کی کے ساتھ ہی کر دیں، زید کی مدد کرنے والا، زید کا ناصر، ناصر زید، ٹھیک ہے؟ دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ
چونکہ یہ حسین الوجہ، یہ جو وجہ ہے یہ حسین کا فاعل ہے، آپ اس کا ترجمہ کریں حسین چہرے والا، یعنی اس مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کا ترتیب سے ترجمہ کر کے آخر میں والا لگا دیں، آخر میں والا لگا دیں، جیسے یہاں آپ نے لگایا ہے حسین الوجہ، حسین چہرے، حسین پہلے چہرہ بعد میں، اور ساتھ آپ نے لگایا والا، حسین چہرے والا، زید کو مارنے والا، یہ کاکے کی کے ساتھ آپ نے ترجمہ کیا، اور یہاں پر آپ کو کاکے کی نہیں لگانا پڑا، آپ نے ترتیب سے ترجمہ کیا ہے، یہ اضافت لفظی ہے۔ اضافت لفظی چونکہ معرفہ نہیں ہوتی، اب آپ کو الف لام لگانا ہے یا آپ کو الف لام لگا ہوا دکھے گا؟ اگر اس پر الف لام لگا ہوا دکھ جائے تو بھی برداشت کر جائیں، یعنی الضارب زیدن آ جائے تو وہ بھی مرکب اضافی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اضافت لفظی ہے، یہ ڈائریکٹلی معرفہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ کوئی زیادہ استعمال نہیں ہوتا اس کو کم ہی رکھتے ہیں۔ ترجمے میں نے بتا دیا، حسین الوجہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں حسین چہرے والا، یعنی ترتیب سے۔ یہ 2 پوائنٹ میں نے کاکے کی والے ترجمے سے الگ آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ کاکے کی والا جو مرکب ہوتا ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، سو کاکے کی والے مرکب کو بڑی زیادہ پریکٹس میں رکھنا ہوتا ہے۔ مرکب توصیفی، مرکب توصیفی کی ڈیفینیشن، میرا مطلب یا مدعا نہیں، نکرہ پلس نکرہ فارمولا، یا معرفہ پلس معرفہ از اکول ٹو مرکب توصیفی، یعنی آپ کے پاس 2 نکرہ آئیں یا 2 معرفہ آئیں تو یہ فارمولا آپ کا 80% تک کام کرتا ہے، 20% چانسز ہے کہ نہ بنے، توصیفی کچھ اور بنے، وہ کیا بنے گا وہ ہم آپ سے 20% کی بات بعد میں کریں گے۔ 80%، 80% چانسز یہ ہیں کہ یہ والا فارمولا مرکب توصیفی بنائے گا، یہ والا فارمولا مرکب توصیفی بنائے گا۔ بن گیا مرکب توصیفی، اس کے بچوں کے بھی نام رکھ لیں، اس کو کہہ دیں موصوف، اس کو کہہ دیں صفت، موصوف صفت مل کے مرکب توصیفی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جس طرح مرکب اضافی میں ہم نے بچوں کے نام رکھے تھے، یہاں بھی ہم نے نام رکھ دیے ہیں، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، یہ مرکب توصیفی ہے۔ پھر وہی بات، مرکب اضافی بھی ایز اے معرفہ یوز ہوا تھا، سیم دیٹ مرکب توصیفی بھی معرفہ کے طور پر ہی استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہو؟ کچھ ٹپس دینے ہیں ضروری، وہ قبول فرما لیں۔ پہلی بات، ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت، اٹ مین جہاں ضمیر آئے گی وہاں آپ کا فارمولا فیل ہو جائے گا، فلاپ۔ جی، مفرد معرفہ کی پاور میں ہے، مرکب توصیفی بھی مفرد معرفہ کی پاور میں ہے، ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت۔ ٹھیک ہو گئی؟ ایک بات یہ ٹپ ہے، بڑے کام کا آتا ہے کہ ضمیر آپ کو دکھے تو پھر آپ اپنا فارمولا یہ والا اپلائی نہیں کریں گے، 80% سے اس کو نکال دیں گے، وہ 20 والے میں چلا جائے گا، وہ کل بتائیں گے کیا کرنا ہے اس کا، نیکسٹ کلاس میں، سوری۔ دوسری بات، علم جو ہوتا ہے وہ صفت کبھی نہیں بنتا، جو علم ہوتے ہیں وہ صفت نہیں بنتے، یہ بھی آسان ہو گئی ہے نا۔ تیسری بات، جو خود صفت ہو وہ موصوف نہیں بنتا، پتہ چلے خود صفت ہے کسی کی، پیچھے موصوف آیا، یہ صفت بنی، اب یہ خود موصوف بن کے آگے صفت، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جو صفت ہے، نہیں صیغہ صفت نہیں میں بول رہا، جو صفت بن رہا ہے اس فارمولے کے مطابق، مرکب توصیفی والا صفت، جو خود صفت بنے گا وہ موصوف نہیں بنے گا، وہاں پھر آپ کا فارمولا، بات چلی تھی اللہ، الرحمن اور الرحیم، معرفہ پلس معرفہ مرکب توصیفی، اس کو بنایا موصوف،
اس کو بنایا صفت. لیکن اب ہمارے پاس یہ دو لفظ بھی ہیں. یہاں فارمولا لگنا تھا معرفہ پلس معرفہ کا, نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ خود صفت ہے. لہذا اگر معرفہ پلس معرفہ کا فارمولا لگا کے اس کو موصوف بنانے لگیں گے تو یہ پوائنٹ روک دے گا, بولے گا نہیں بنانا, یہ صفت اول, یہ صفت ثانی. Is that clear؟ امید ہے. اہم بات, ترجمہ کیسے کریں گے, آخری منٹ اور ترجمے کی بات. مرکب توصیفی دو طرح استعمال ہوتا ہے. ایک صفت مفرد مجرد ہوتی ہے, اس کے متعلقات نہیں ہوتے, جیسے رجل عالم, اللہ الرحمن. اور ایک صفت وہ ہوتی ہے جو جملہ بن کے آتی ہے, یا پھر صفت اس میں فاعل اس میں مفعول صفت کا صیغہ ہوتا ہے لیکن اس کے متعلقات بھی ہوتے ہیں ساتھ, یا صفت سببی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو دو طرح کی صفت آتی ہے. پہلی والی جو صفت ہے, جو صفت چھڑی آتی ہے, مجرد آتی ہے, مفرد آتی ہے, اکیلی اکیلی, اکلوتی اکلوتی, اس کے ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے صفت کا ترجمہ کریں پھر موصوف کا. اللہ الرحمن, رحمان اللہ, ٹھیک ہو گئی. اللہ رب العالمین, عالمین کا رب اللہ. یہ صفت کا, یہ والی کا ترجمہ کرنے کا طریقہ ہے. اور جو دوسری ہے اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ, جب اس میں موصول کا ہم چیپٹر شروع کریں گے تو وہاں آپ کے پیش خدمت رکھیں گے. یہ والے مرکبات زیادہ ہوتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں, وہ بھی بہت ہوتے ہیں, اور وہ بڑا دلچسپ ترجمہ ہے اس کا. آپ کو جو آج کے سبق کا مین کام یاد رکھنا ہے وہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ترجمہ, پہچان, فارمولا, اور اس کے بعد آپ کو اس کا ترجمہ درست کرنا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ نے وقت دیا, مشق انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے گروپ میں فارورڈ ہوتی رہے تاکہ آپ کی پریکٹس جاری رہے. روکیے گا نہیں, جتنی پریکٹس کریں گے اتنے ہی آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. میری باتیں آسان ضرور ہوتی ہیں لیکن کام کی بہت ہوتی ہیں. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. ملیں گے ایک بریک کے بعد. قسمت نے ساتھ دیا, زندگی نے وفا کی, تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.